کو اپنے اندر سے نکال. اگر میں شیخی خورا ہوں تو مجھے اس کو باہر نکالنا ہے. اگر میں بے باک ہوں، بے غیرت ہوں، بے حیا ہوں، بے شرم ہوں، راشی ہوں، خائن ہوں، یہ چیزوں پہ کام کرنا ہے نا مجھے. ایسے جب تک یہ ناپاکیاں، یہ نحوستیں میرے کردار کا حصہ ہیں، میرے رویے کا حصہ ہیں، میری کیفیت کا حصہ ہیں، میرے اعمال کا حصہ ہیں، میرے ایکشنز کا حصہ ہیں، میری شخصیت کا حصہ ہے، میرے بولنے چالنے کا حصہ ہے، تو میں روحانی سفر کیسے کر سکتا ہوں؟ روحانی سفر تو پاک لوگوں کا ہے، کیونکہ روحانیت کے اینڈ میں کون مل رہا ہے؟ اللہ مل رہا ہے، جس نے کہا ہے میں سبحان ہوں، میں پاک ہوں. آپ ایک پاک سے ناپاک ہو کے ملنا چاہتے ہیں؟ دس از سمپلی ناٹ پاسبل. یہ ایک دیوانے کا خوبصورت خواب تو ہے کہ ناپاکی کے عالم میں آپ اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ ایک اچھا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن منزل جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ کرائے اس منزل پہ لائیں. کیوں ہوگا اللہ کا دیدار وہاں پہ؟ کیونکہ ایکسٹریم لیول کی پاکی. یورین نل، اسٹولز نل، کوئی چھینکنے سے رطوبت کا اخراج نہیں، کسی قسم کی ناپاکی نہیں، قلب میں کوئی ناپاکی نہیں، جسم میں کوئی ناپاکی نہیں، خیالات میں کوئی ناپاکی نہیں، اعمال میں کوئی ناپاکی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت کشف المحجوب، کشف المحجوب، کشف المحجوب، یہ لفظ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حجاب سے. حجابات. اللہ سے پوچھا اے اللہ کل کائنات کو تو نے کھول دیا اور اپنے آپ کو حجاب میں رکھا. جواب آتا ہے اے اللہ کل کائنات کے حجاب ہٹا دیے اور اپنے آپ کو حجاب میں رکھا. جواب آتا ہے میرے بندے حجاب مجھ پر نہیں ہے، حجاب تجھ پر ہے. تیرے قلب پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو آج اپنے پردے ہٹا لے. تو جو سب سے پہلے جس کا تو دیدار کرے گا وہ میں ہی ہوں گا. تو پردے تو اپنے ہٹا، میں پردے میں نہیں ہوں. تو پردے، تجھے میں نے خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ سے تو باس ہر وقت ہاٹ لائن پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، آخری بات، انسان سے، مجھ جیسے انسان سے، عام انسان سے ہر وقت 4 طریقوں سے رابطے میں رہتا ہے. 4 طریقوں سے ہاٹ لائن 24/7 1440 minutes of a day he is available on hotline. 24 گھنٹے آپ کے میسج سینڈ اور ریسیو ہوتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں 4 راستوں سے. جس وقت چاہیں آپ گفتگو کر سکتے ہیں اپنے رب سے 4 راستوں سے: الہام، القا، کشف اور رویا. 4 طریقوں سے ہر وقت آپ اللہ سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. 4 طریقوں سے. لیکن اس کے اہل تو بنے، نیچر اورینٹڈ تو بنے. ہمیں تو اپنی موج مستیوں سے کام فرصت نہیں ہے. ہمیں تو دین سیکھنے سے کوئی سروکار. ہمیں تو روحانی طاقتیں بھی اس لیے چاہیے کہ سامنے والے کو گرا دیں. روحانی طاقتیں بھی اس لیے چاہیے کہ سامنے والے کو ذلیل کریں، اس کے دل میں جھانکیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے بیعت کر لیں. میں نے کہا کہ اور 7 سال 7-8 سال وہ میرے پیچھے رہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو کیوں بیعت کر لوں؟ کہنے ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ کے پاس طاقت ہے نا وہ بڑی مزیدار طاقت ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس کون سی طاقت آپ نے دیکھ لی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ والی. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ والی کون سی ہے، بہرحال آپ اس طاقت کا کیا کریں گے اگر آپ کو مل جائے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے مزے کی ہے،
سب کو دل میں، سب کے دلوں میں جھانکا کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے دل میں جھانک لے، یہ بہت ضروری ہے، دوسروں کے دل میں کیوں جھانکنے کی باتیں کر رہا ہو۔ مقصد کہنے کا یہ، ہم ایک اچھی چیز کو بھی وہ منفی استعمال میں لاتے ہیں۔ مطلب میں روحانی مسافر اس لیے ہوں کہ مجھے طاقت مل جائے۔ او بھائی، روحانی مسافر جو ہوتا ہے نا، اس کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی طاقت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ پچھلے نشست میں نے کہا تھا نا، یاد ہے آپ کو، کہ وہ طاقت اس سے بھاگتی ہے، وہ طاقت سے بھاگتا ہے، طاقت پیچھے بھاگتی ہے، اور جو نیچر پرورٹڈ ہوگا یہ طاقت کے پیچھے بھاگے گا، پاور، یہ پاور۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں، کافی ہو گیا لمبا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی سما خراشی کی ہمت ہے سننے کی؟ اچھا چلو سناتا ہوں۔ اب مجھے پرانی بات ہے تو مجھے یہ نہیں احساس کہ اس بات پہ نکلی تو میں ذرا اوپر سے بلانا ہی چیزیں دینا شروع کر دینا۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، میڈم آپ سے بڑا تعلق ہے اس کا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تم ریکارڈ کر رہا ہو کیا؟ آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں، اس میں آ رہی ہے آواز؟ اچھا چلو میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کہ ایک رکشے والے نے جو حکیم تھا اور جو میرے خیال میں اللہ کا ولی تھا، یہ لوگ اچانک ہی کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور آپ سمجھیں گے یہ تو رکشے والا ہے، یہ تو مزدور ہے، لیکن انہی میں واقعی اللہ والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں بارش میں پھنس گیا تو ایک صاحب رکشے والے آئے، میرے برابر میں کھڑے ہو گئے۔ اب میں بھی بور ہو رہا تھا، وہ بھی بور ہو رہے تھے، تو ایسی ہم نے باتیں شروع کریں۔ تو بات ایسی نکلی کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا انصاف اور تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو انصاف اور عدل کیسے کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تو فلاں جنگل میں چلا جا اور وہاں جہاں کے بیٹھ جانا، اور ہم تم کو اپنا انصاف جو ہے وہ دکھا دیں گے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا کے اسی فلاں جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ عبید پیچھے سے سامان دے دینا۔ فلاں جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور اس گھڑ سوار نے تالاب میں پانی پیا۔ اب پانی پیتے پیتے اس کے پاس جو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی وہ اس کے پاس سے گر گئی، اور اس نے پانی پیا، گھوڑے پہ بیٹھا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے بھی تالاب سے پانی پیا، اور وہ دھوپ کی وجہ سے درخت کے سائے کے نیچے سستانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ گھڑ سوار دوبارہ واپس آیا۔ اچھا ہاں سوری، نہیں اس میں ایک بات رہ گیا، نہیں بچے والا واقعہ یہاں رہ گیا۔ تو گھڑ سوار جو تھا نا، گھڑ سوار نے پانی پیا، گھڑ سوار نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد وہ گھڑ سوار اپنی اشرفی کی تھیلی گرا کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے بھی پانی پیا، اور اس کی نظر اس تھیلی پہ پڑی، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے پانی پیا اور وہ وہاں سستانے بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو وہ گھڑ سوار واپس آیا، اس نے اس بوڑھے سے کہا، یہاں میری دولت کی تھیلی گر گئی تھی اشرفیوں کی، مجھے واپس دو۔
تو اس نے کہا بھائی میں نے تو نہیں لی، میں نے تو نہیں لی۔ اس نے تیرے علاوہ اس جنگل میں کون ہے؟ تیرے پاس ہی ہے، تیرے پاس ہی ہے، تیرے پاس ہی ہے۔ تو اس نے انکار کیا، تو اس نے غضب میں آ کے اس بوڑھے کی گردن اڑا دی، اور وہ گھڑ سوار واپس چلا گیا، گھڑ سوار واپس چلا گیا۔ تو قصہ تمام ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ ہمارا انصاف پسند آیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، مطلب جو دیکھا تھا وہ بھی سچ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف تھا تو بھی سچ ہے، بہرحال میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا سچ ہے۔ یعنی مال کسی کا، گردن کسی کی گئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا انصاف پسند آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو موسیٰ، یہ ہمارا انصاف تھا، یہ واقعی ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اے اللہ کیسا انصاف؟ میڈم یہ انصاف تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھڑ سوار نے یہ یتیم بچے کا مال کھایا ہوا تھا، تو آج ہم نے وہ مال اس بچے تک پہنچا دیا، اور اس بوڑھے نے اس گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، تو آج ہم نے یہ معاملہ بھی نپٹا دیا۔ تو یہ واقعہ اس آدمی نے مجھے کھڑے ہو کے تو مجھے پتہ چلا کہ عدل کا ایک ایسا ڈائمنشن، اور یہ مجھے 16-17 سال پرانا واقعہ تھا جب میں یہ تمام چیزوں سے، مراحل سے گزر رہا تھا، اور یہ عدل اور عقل اور اس کے اوپر میں تحقیق کر رہا تھا، اور میں نے جب اس کے عدل کے مظاہر اور مراتب اور اس کے زاویے اور اس کی اسٹیپس اور اس کی کنفیگریشن اور اس کی ڈائنامکس کو پڑھا، تو مجھے وہ سب سے پہلے یہ واقعہ ریکال ہوا۔ جی، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ بڑی ایک عجیب ہوتی ہیں، اور جو کائناتی احکامات ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو